بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 81 ہے۔ اس میں ہم کتاب الشہادات یعنی گواہی دینے سے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں وہ ہم مسائل اس باب میں پڑھیں گے۔ تو اس کے متعلق پہلے کچھ بنیادی معلومات، اس کی تعریف اور ان کی شرائط اور کچھ اصول وغیرہ آپ پہلے سمجھ لیں، پھر آگے اس سبق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ کتاب الشہادات یہ جمع ہے شہادتن کی۔ شہادت کا لغوی معنی ہے گواہی دینا۔ بندہ کسی کے حق میں گواہی دیتا ہے، کسی بات کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں گواہی دیتا ہے، اس کو شہادت کہا جاتا ہے۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، یعنی شرعی اصطلاح میں شہادت یا گواہی سے کیا مراد ہے، اور یہ جو آگے اس باب میں مسائل آئیں گے وہ کون سی گواہی کے متعلق ہیں۔ تو وہ ایک خاص قسم کی گواہی ہے جس کی تعریف یہ ہے: اخبار بصدق مشروط فی مجلس القضاء و لفظ الشہادتی، یعنی قاضی کی جو مجلس ہوتی ہے، عدالت ہوتی ہے، یا عدالت کے علاوہ کسی اور جگہ مجلس لگی ہوئی ہے یا کوئی جرگہ وغیرہ ہے، تو اس میں کسی فیصلہ کرنے والے کے سامنے بندہ گواہی کے الفاظ کے ساتھ، یعنی عربی میں اشہد و شہادت کے جو الفاظ ہیں، اور اردو میں یا کسی اور زبان میں جو گواہی کا لفظ ہوتا ہے، ان الفاظ کے ساتھ بندہ کسی بات کی سچائی کی خبر دیتا ہے کہ یہ بات سچی ہے، یہ واقعہ ایسے ہی ہوا ہے، یہ چیز ایسے ہی ہے۔ اس کو شہادت یا گواہی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو شاہد ہے، جو گواہی دینے والا ہے اس کو شاہد کہا جاتا ہے، اور جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے، یعنی جو مدعی ہوتا ہے اس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے تو اس کو مشہود لہو کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے اس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے۔ اور جو مدعا علیہ ہوتا ہے، جس کے خلاف گواہی دی جاتی ہے، اس کو مشہود علیہ کہا جاتا ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں گواہی دی جاتی ہے، کوئی مال ہے یا کوئی بات ہے، کوئی کام ہے، اس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے تو اس کو مشہود بھی کہا جائے گا۔ اور گواہوں کا جو قاضی ان کی تحقیق کرتا ہے کہ یہ عادل ہیں یا نہیں ہے، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں سے تحقیق کرتا ہے وہ لوگ گواہوں کو عادل قرار دیتے ہیں، ان کو مزکی کہا جاتا ہے کہ یہ تزکیہ کرنے والے ہیں، گواہوں کو عادل قرار دینے والے ہیں۔ اس کے بعد شہادت کا نصاب کیا ہے، یعنی گواہوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، اور جنس مرد عورت میں سے کون سے گواہ ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ گواہی کی 4 اقسام ہیں یا اس کے 4 مراتب ہیں، یعنی 4 مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں جن میں گواہی دینے کا الگ الگ نصاب ہے۔ سب سے پہلی ایک چیز ہے کہ زنا کے متعلق اگر گواہی دینی پڑتی ہے تو یہ سب سے سخت گواہی ہے، اس میں سخت شرائط ہیں اور تعداد بھی اس میں زیادہ ہے اور جنس کی بھی اس میں قید ہے۔ وہ یہ ہے کہ زنا کی گواہی میں 4 گواہ ہونے چاہیے اور چاروں مرد ہونے چاہیے، یعنی تعداد 4 ہے اور جنس صرف مرد ہونے چاہیے، عورتوں کی گواہی اس میں معتبر نہیں ہوگی، اور 4 سے کم جو گواہ ہیں ان کی گواہی کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا مرتبہ ہے یا دوسری قسم ہے گواہی کی کہ زنا کے علاوہ جو باقی حدود اور قصاص ہیں ان کے متعلق گواہی ہو۔ باقی جو حدود ہیں اس میں جو چوری کی حد ہے، شراب کی حد ہے، قذف والی حد ہے، یا قصاص جو ہوتا ہے قتل کا، ان سارے معاملات میں اگر گواہی دینی پڑ رہی ہے تو اس میں تعداد 2 ہے لیکن جنس مرد ہونا ضروری ہے۔ عورتوں کی گواہی حدود اور قصاص میں کسی میں بھی معتبر نہیں ہوتی۔ تیسری قسم کے معاملات یہ ہیں کہ خواتین کے ایسے خصوصی معاملات جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، تو اس میں مجبوراً ایک ہی عورت کی گواہی کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے، تو ایک عورت اگر گواہی دے دے تو اس پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ چوتھی قسم، یہ جو اوپر والی 3 قسمیں گزری ہیں، ان 3 قسموں کے علاوہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ مال کے متعلق معاملات ہوں، مالی لین دین کے معاملات ہوں، یا غیر مالی ہوں، نکاح کے متعلق، طلاق کے متعلق، یا جتنے بھی معاملات ہیں، ان سب کے اندر جو نصاب ہے وہ یا تو 2 مرد ہونے چاہیے، یا پھر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ اگر صرف عورتیں ہیں تو ان کا اعتبار نہیں ہوگا، 1 مرد کم از کم لازمی ہونا چاہیے، دوسرے مرد کی جگہ 2 عورتیں ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر دونوں مرد ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 قسم کی گواہیاں ہیں، ان کا یہ نصاب ہے۔ پھر اس کے بعد جو عدالت میں گواہی ہوتی ہے اس کی کچھ شرائط ہیں اور اصول ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ گواہ عادل ہونے چاہیے۔ آگے آ رہا ہے کہ جو گواہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، فاسق ہیں، وہ عادل نہیں ہیں، ان کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شہادت کے الفاظ کے ساتھ گواہی دی جائے، یعنی عربی میں اشہد اور اردو میں گواہی دیتا ہوں، یا اس طرح ہر زبان کے جو اپنے الفاظ ہوتے ہیں گواہی کے
وہ الفاظ بولے جائیں۔ صرف یہ کہنا کہ مجھے یقین ہے یا مجھے پتہ ہے، اس سے گواہی نہیں ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ گواہی کا دعویٰ کے موافق ہونا، مدعی نے جو دعویٰ کیا ہے اور جو گواہی دے رہا ہے، یہ دونوں آپس میں موافق ہوں۔ اگر دعویٰ کسی اور چیز کا ہے اور گواہی کسی اور چیز کے بارے میں ہے، ان کا آپس میں موافقت نہیں ہے، تو اس گواہی کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں گواہ جو گواہی دے رہے ہیں، ان کی گواہی کا آپس میں موافق ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ان کا آپس میں فرق ہے تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے اور اختلاف بھی ہے، وہ ہم سبق میں عبارت پڑھیں گے، پھر اس وقت یہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ آگے یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی، تو ان میں یہ 6 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ اپنے جو اصول ہوتے ہیں، یعنی اوپر کی طرف جو رشتہ دار ہیں، والدین، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، ان کے حق میں گواہی دینا یہ معتبر نہیں ہے، یہ گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ دوسرا، فروع کے حق میں، فروع سے مراد یہ ہے کہ اپنی جو اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں وغیرہ، ان کے حق میں گواہی دینا یہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ تیسرا، میاں بیوی ایک دوسرے کے حق میں گواہی دیتے ہیں، تو یہ بھی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ چوتھا یہ ہے کہ گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے، تو جو گواہ فاسق ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، جیسے سود کھانے والے، جوا کھیلنے والے، اور بھی کچھ گناہوں کا کتاب میں ذکر آ رہا ہے، تو ان فاسق کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ کوئی بندہ خلاف مروت گھٹیا کام کرنے والا ہے، جیسے راستے میں پیشاب کرنے والا یا اور اس طرح کے، تو ایسا بندہ جھوٹ بولنے سے بھی وہ اجتناب نہیں کرتا، تو ایسے بندے کی گواہی بھی احتیاطاً قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح جو شخص نابینا ہے، تو نابینا چونکہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا کہ وہ کس بارے میں گواہی دے رہا ہے اور سامنے کون ہے، تو وہ آواز سے یا کسی اور چیز سے پہچانے کا تو اس میں شبہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی گواہی بھی قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ غلام جو ہوتا ہے وہ بھی گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ گواہی دینا اس کے لیے ولایت، اہلیت ہونی چاہیے، غلام میں اہلیت اور ولایت نہیں ہے۔ اور تیسرا، محدود فی القذف، کہ ایسا بندہ جس کے اوپر تہمت کی وجہ سے حد لگی تھی، تو یہ بندہ اگر بعد میں توبہ بھی کر لے اور نیک بھی بن جائے، تب بھی اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، کیونکہ آگے کتاب میں آ رہا ہے کہ اس کے لیے سزا کے طور پر یہ ہمیشہ کے لیے اس کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ اس کی گواہی توبہ کے بعد بھی آئندہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد ہم سبق شروع کرتے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کتاب الشہاداتی، گواہیوں کے بارے میں یہ باب ہے۔ الشہادۃ فرض تلزم الشہود، تو یہ گواہی کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ گواہی دینا یہ فرض ہو جاتا ہے، اور گواہ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے۔ ولا یسعہم کتمانھا، اور اس گواہی کو چھپانا ان کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی ان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس گواہی کو چھپا دیں۔ اذا طالبہم المدعی، جب مدعی اس کا مطالبہ کر رہا ہو، تو یہ فرض ہونے والی بات اس وقت ہے کہ جب اس گواہی کے ساتھ کسی مدعی کا حق متعلق ہو۔ اگر یہ بندہ گواہی نہیں دے گا تو مدعی کا حق ضائع ہو جائے گا، تو مدعی مطالبہ بھی کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر گواہی دینا فرض اور ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گواہی نہیں دے گا تو مدعی کا حق ضائع ہوگا، تو دوسرے کے حق کو بچانے کے لیے اس کے لیے گواہی دینا ضروری ہے، چھپانا جائز نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں والشہادۃ بالحدود یخیر فیہا الشاہد، البتہ جو حدود ہیں جن میں حد جاری ہوتی ہے کسی کے اوپر، اس میں گواہی دینے میں جو گواہ ہے اس کو اختیار دیا جاتا ہے بین الستر والاظہاری، کہ وہ اس کو چھپا بھی سکتا ہے اور ظاہر کرنا چاہیے، گواہی دینا چاہیے تو وہ گواہی بھی دے سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کے ایسے معاملات کے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہیں ان میں اس کی پردہ پوشی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے، اس لیے والستر افضل، پردہ پوشی کرنا، گواہی کو چھپانا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اس جرم کے بعد اللہ تعالیٰ کے سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اب اس کی ویسے ہی جان ضائع کرنا یا کوئی عضو ضائع کرنا یہ اچھا نہیں ہے، تو اس لیے اس کو چھپا دینا چاہیے۔ البتہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کو ابھی سزا نہ ہوئی تو یہ اور ذرا جری ہو جائے گا اور بڑا مجرم بنے گا، تو اس کے حق میں پھر گواہی کا اظہار کرنا اور اس کو سزا دلوانا یہ بھی ٹھیک ہے۔ البتہ جو ایک گواہی ہے چوری کی، انہ یجب ان یشہد بالمال، جو چوری کا معاملہ ہے اس میں اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ گواہی دے فی السرقۃ، مال کی گواہی دے فیقول اخذ المال، کہ اس نے مال لیا ہے، ولا یقول سرقہ، لیکن چوری کا لفظ نہ بولے اس میں۔ تو اس میں دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس نے چوری کی ہے تو چوری کرنا ایک جرم ہے، اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے بندے کا مال اس نے لے لیا ہے تو مال اس کو واپس ملنا چاہیے۔
تو چوری کرنے کا جو گناہ ہے وہ تو توبہ سے معاف ہو جائے گا، تو اس کے حق میں تو یہ چھپا دے گا گواہی کو، یعنی چوری کا لفظ نہیں بولے گا۔ لیکن چونکہ دوسرے مسلمان کا مال اس میں جا رہا ہے، اس کا حق ضائع ہو رہا ہے، تو حقوق العباد کے معاملے میں تو اس کے حق دلوانے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے اخذ المال کہہ کر یہ گواہی دے گا کہ فلاں نے دوسرے بندے کا مال لیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مال اس کو واپس مل جائے گا۔ اور سرقہ نہیں بولے گا تو اس کی وجہ سے وہ بندہ حد سے بچ جائے گا، اس کی پردہ پوشی بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد گواہی کا جو نصاب ہے اس کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ والشہادۃ علی مراتبہ، کہ شہادت کے 4 مراتب ہیں، جیسے شروع میں آپ کو بیان کیا ہے وہی یہاں پر بیان ہو رہے ہیں۔ منہا الشہادۃ فی الزنا، ان میں سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ زنا کے بارے میں گواہی دی جائے۔ یعتبر فیہا 4 من الرجال، تو اس کا نصاب یہ ہے کہ اس میں 4 گواہ ہوں گے اور چاروں مرد ہوں گے۔ اگر 4 سے کم ہیں یا پھر مرد نہیں ہیں تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ ولا تقبل فیہا شہادۃ النساء، اور زنا کے معاملے میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، قبول نہیں کی جاتی، اگرچہ وہ کتنی زیادہ تعداد میں کیوں نہ ہو۔ دوسرا یہ مرتبہ ہے، دوسری قسم ہے گواہی کی، ومنہا الشہادۃ ببقیۃ الحدود والقصاص، زنا کے علاوہ جو باقی حدود ہیں، سرقہ چوری کی ہے یا شراب کی ہے یا دیگر، اور اسی طرح جو قصاص ہے، قتل کا جو گواہ ہوتے ہیں، تو ان کے معاملے میں کہہ رہے ہیں تقبل فیہا شہادۃ رجلین، تو اس میں 2 مردوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔ تو اس میں تعداد 2 ہونی چاہیے، لیکن جنس میں یہ ہے کہ دونوں مرد ہونے چاہیے۔ عورتوں کی گواہی حدود اور قصاص میں کسی جگہ بھی معتبر نہیں ہوتی۔ ولا تقبل فیہا شہادۃ النساء، تو حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پھر یہ تیسرا مرتبہ بتا رہے ہیں، وما سوا ذلک من الحقوق، کہ حدود اور قصاص کے علاوہ جو باقی بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تقبل فیہا شہادۃ رجلین، اس میں گواہی قبول کی جائے گی 2 مردوں کی، او رجل و امرأتین، یا پھر 1 مرد کی اور 2 عورتوں کی۔ تو یہ تیسری قسم کا نصاب ہے کہ یا دونوں مرد ہوں یا 1 مرد ہے اور ساتھ دوسرے مرد کی جگہ 2 عورتیں ہیں، تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ سواء کان الحق مالا او غیر مال، تو یہ مالی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، قرض وغیرہ، خرید و فروخت وغیرہ، لین دین کے معاملات، اور مال کے علاوہ کوئی اور معاملات ہوں، مثل النکاح والطلاق والوکالت والوصیت، جیسے نکاح کا معاملہ ہے، طلاق کا ہے، وکالت کا، وصیت کا، تو ان میں بھی 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔ آگے چوتھی قسم بیان کر رہے ہیں جو شہادت کا چوتھا مرتبہ ہے، وتقبل فی الولادت، کہ ولادت کے معاملے میں، اور البکارتی، اور عورت کی باکرہ ہونے کے معاملے میں، والعیوب بالنساء، اور عورتوں کے اندر جو مخصوص عیوب وغیرہ ہیں، تو ان معاملات میں فی موضعین، ایسی جو معاملات ہیں، لا یطلع علیہ الرجال، جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، یعنی مرد ان معاملات کو نہیں دیکھ سکتے، تو اس میں قبول کی جائے گی شہادت امرأۃ واحدۃ، ایک ہی عورت اگر گواہی دے دے تو اس کی بھی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ چوتھا مرتبہ ہو گیا ہے، یہ 4 مراتب اور 4 اقسام، یہ شہادت کا نصاب آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ آگے یہ کچھ شرائط جو پہلے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ولا بد فی ذلک کلہ من العدالۃ، کہ شہادت کی جتنی بھی قسمیں آئی ہیں، جتنے بھی مراتب آئی ہیں، ان سب کے اندر ایک شرط تو یہ ہے کہ گواہ عادل ہونے چاہیے، فاسق نہ ہوں۔ اور دوسرا ولفظ الشہادتی، شہادت کا گواہی کا لفظ بول کر وہ گواہی دیں۔ فإن لم يذكر الشاہد لفظ الشہادتی، اگر گواہ نے شہادت کے الفاظ نہیں بولے، مطلب عربی میں اشہد یا اردو میں گواہی دیتا ہوں یا اور کسی بھی زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں، وقال، اور وہ اس طرح کہتا ہے، اعلم، میں جانتا ہوں، او اتیقن، مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوا ہے، لم تقبل شہادتہ، تو ان الفاظ سے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو پہلی شرط لگائی ہے کہ عادل ہونا ضروری ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عادل ہونے کا کیسے پتہ چلے گا، تو اس بارے میں وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یقتصر الحاکم، کہ جو حاکم ہے یعنی قاضی ہے وہ اکتفا کرے گا علی ظاہری عدالت المسلمی، ایک مسلمان کی جو ظاہری عدالت ہے اسی پر ہی، یعنی ایک مسلمان ہے اور وہ گواہی دے رہا ہے تو ظاہر یہ ہے کہ یہ عادل بندہ ہوگا، نیک ہوگا اور یہ اچھی سچی گواہی دے رہا ہوگا، تو بس اسی پر اکتفا کر کے وہ اس کو عادل سمجھ کر فیصلہ کر دے گا۔ الا فی الحدود والقصاص، البتہ حدود اور قصاص میں بہت ذرا تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں شبہ آ جائے تو وہ ساکت ہو جاتے ہیں، تو اس میں وہ ان گواہوں کے بارے میں بہت ذرا تفتیش اور تحقیق کرے گا کہ یہ کیسے ہیں، عادل ہیں یا نہیں ہیں۔ فإنہ یسأل عن الشہود، حدود اور قصاص میں وہ گواہوں کے بارے میں سوال کرے گا، لوگوں سے پوچھے گا کہ یہ کیسے ہیں، ان کا تزکیہ کروائے گا۔ وإن طعن الخصم فیہم،
اور اگر جو حدود اور قصاص کے علاوہ باقی جو گواہ تھے ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے تھے کہ ویسے تو قاضی تحقیق نہیں کرے گا، لیکن اگر جو مدعا علیہ ہے اس نے طعن کر دیا ان گواہوں کے بارے میں کہ یہ تو فاسق ہیں، یہ تو جھوٹے ہیں، تو پھر یسأل عنہم، قاضی ان کے بارے میں لوگوں سے تحقیق کرے گا، تزکیہ کروائے گا کہ یہ کیسے ہیں۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبان حضرات فرماتے ہیں لابد ان یسأل عنہم، کہ ضروری ہے کسی بھی معاملے کے گواہ ہوں، چاہے حدود اور قصاص کے ہوں یا ان کے علاوہ باقی معاملات کے ہوں، ان کے لیے قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحقیق کرے فی السری، خفیتاً بھی، والعلانیتی، اور علانیہ بھی، خفیتاً بھی ان کے علاقے والے اور ان کے جاننے والوں سے وہ تحقیق کرے گا کہ یہ بندہ کیسا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اور علانیہ بھی لوگوں سے وہ پوچھے گا ان کے سامنے بھی کہ کوئی بندہ ان کے اوپر اعتراض کرنے والا ہے یا ان کے بارے میں کچھ کہنے والا ہے تو وہ کہے، تو ان کے بارے میں اس طرح سرن اور علانیتاً تحقیق کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں فتویٰ صاحبین کے قول پر یہ ہے کہ جو بھی معاملات ہیں اس میں صرف ظاہری عدالت کافی نہیں ہے، اس میں ان کی سرن اور علانیتاً تزکیہ کرنا، یعنی عدالت کی تفتیش کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَا يَتَحَمَّلُهُ الشَّاهِدُ عَلَى ضَرْبَيْنِ، کہ گواہ جس چیز کا تحمل کرتا ہے، یعنی جو چیز دیکھتا ہے یا سنتا ہے، تو اس میں وہ گواہی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، تو اس میں اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ احدهما ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والاقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم، پہلی قسم یہ ہے کہ جس کا حکم خود اس کی بنفسه ہی، اس کی ذات کے اعتبار سے ہی ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اس میں اس گواہ کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے بیع ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے اس کے سامنے، یا کسی نے اقرار کیا ہے یا غصب کیا ہے یا قتل کیا ہے یا قاضی نے فیصلہ کیا ہے، تو وہ سارے کام ایسے ہیں فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ، کہ گواہ نے یہ سارے کام کے معاملات سنے ہیں، ایجاب و قبول وغیرہ ہو رہا تھا، فیصلہ ہو رہا تھا، اور رآہ، یا اس نے دیکھا ہے کہ غصب ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، تو صرف دیکھنے اور سننے سے ہی اس کے لیے یہ تحمل ہو جائے گا، یہ بات اس کے ذمہ داری میں آ جائے گی، اب وہ اس گواہی کو آگے ادا کر سکتا ہے۔ وسعہ، اس کے لیے گنجائش ہے، یعنی جائز ہے، ان یشہد بہ، کہ صرف ان کاموں کو سن کر دیکھ کر ہی وہ آگے ان کی گواہی دے سکتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ، اگرچہ اس کو کسی نے گواہ بنایا نہیں ہے، یعنی اس کو کسی نے کہا نہیں ہے کہ تم یہاں پر ٹھہرو، دیکھو ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ ویسے ہی وہاں سے گزر رہا تھا یا ویسے ہی دیکھ رہا تھا، تب بھی یہ ان معاملات کی آگے گواہی دے سکتا ہے۔ وَيَقُولُ، اور یہ اس طرح گواہی دے گا أَشْهَدُ أَنَّهُ بَاعَ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے یہ چیز بیچی ہے، بیع کی ہے۔ وَلَا يَقُولُ، اس طرح نہیں کہے گا کہ أَشْهَدَنِي، اس نے مجھے گواہ بنایا تھا، کیونکہ بیع کے وقت انہوں نے اس کو گواہ تو نہیں بنایا کہ تم یہاں پر دیکھو، تم گواہ بنو، ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ تو ویسے ہی اس نے دیکھ لیا، تو اس میں یہ اشہدو بولے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بیچا ہے۔ وَمِنْهُ، اور دوسری قسم وہ ہے ما لا يثبت حکمہ بنفسہ، کہ جس کا خود بذات خود حکم ثابت نہیں ہوتا، یعنی خود بخود اس کی گواہی نہیں دی جا سکتی جب کہ دوسرا اس کو گواہ نہ بنائے، جیسے الشہادۃ علی الشہادہ، گواہی پر گواہی دینا، تو ایک جو اصل گواہ ہے وہ کسی وجہ سے عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتا، وہ اپنی گواہی پر دوسرے کو گواہ بناتا ہے، تو اس میں دوسرے بندے کو یہ گواہ بنائے گا تو وہ اس کی گواہی پر گواہی دے سکتا ہے، ویسے نہیں۔ تو اس کی آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ فَإِذَا سَمِعَ شَاهِدًا، ایک بندے نے ایک گواہ کو سنا، یشہد بشیء، جو کسی چیز کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، تو صرف سن کر یہ بندہ اس کی گواہی کو آگے عدالت میں نہیں پیش کر سکتا یا اس کی گواہی پر گواہی نہیں دے سکتا۔ لم یجوز لہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے ان یشہد علی شہادتہ، کہ یہ اس کی گواہی پر آگے گواہی دے دے کہ میں نے اس کو گواہی دیتے ہوئے سنا ہے۔ الا ان یشہدہ، ہاں یہ کہ جو اصل گواہ تھا وہ اس کو گواہ بناتا ہے کہ تم میری جگہ پر گواہی دو، پھر یہ اس کی گواہی پر گواہی دے سکتا ہے، خود بخود اس کی گواہی سن کر یہ آگے گواہی نہیں دے سکتا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح لو سمعہ، اگر اس نے اس کو سنا ہے کسی گواہ کو، یشہد الشاہد علی شہادۃ، کہ ایک گواہ وہ کسی دوسرے کو اپنی گواہی پر گواہ بنا رہا ہے، تو جس کو گواہ بنا رہا ہے وہ تو آگے گواہی دے سکتا ہے، لیکن یہ جو بندہ سن رہا تھا، ایک گواہ دوسرے کو گواہ بنا رہا ہے، یہ سننے والا، لم یسع للسامع، اس سننے والے کے لیے گنجائش نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان یشہد علی ذالک، کہ یہ اس گواہی پر آگے گواہی دے سکے۔ تو یہ جو معاملات ہیں اس میں گواہی پر گواہی دینے کے لیے گواہ اس کو بنانا ضروری ہے، جس کو گواہ بنایا گیا ہے وہ آگے گواہی دے سکتا ہے، جس کو گواہ نہیں بنایا گیا صرف سن کر وہ بندہ آگے گواہی نہیں دے سکتا۔ اور جو پہلے معاملات تھے کہ جو بندہ کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، بیع کرتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے، غصب کرتے ہوئے،
تو وہ صرف دیکھ کر اور وہ ایجاب و قبول سن کر ہی بندہ آگے اس کی گواہی دے سکتا ہے۔ ولا يحل للشاهد اذا راى خطه، کہتے ہیں کہ کوئی گواہ اس نے کوئی پرانی تحریر اس کو ملی ہے اور اس کی اپنی لکھائی ہے، اس کو وہ دیکھ رہا ہے کسی پرانے معاملے میں، ان یشہد، تو اس کے لیے اس خط کو دیکھ کر گواہی دینا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، الا ان یذکر الشہادۃ، جب تک کہ اس کو وہ گواہی والا واقعہ یاد نہ آ جائے، یعنی وہ بات اس کو ذہن میں بھی یاد آ جائے تب وہ اس کے مطابق گواہی دے سکتا ہے۔ صرف تحریر کو دیکھ کر وہ گواہی نہیں دے سکتا کہ یہ واقعہ فلاں وقت میں پیش آیا تھا، یہ بات ہوئی تھی، کیونکہ تحریر ملتی جلتی ہوتی ہے، کوئی اور بھی اس طرح کے خط میں لکھ سکتا ہے، تو جب تک اس کو یاد نہ آئے تو یہ اس کی تحریر کو دیکھ کر گواہی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد آگے ان لوگوں کا بیان آ رہا ہے کہ جن کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، تو شروع میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں ولا تقبل، قبول نہیں کی جائے گی شہادت الاعمی، نابینا کی گواہی، کیونکہ جو نابینا ہوتا ہے وہ ایک تو گواہی جس وقت وہ کام ہوا تھا اس وقت بھی وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، صرف اس نے آوازیں سنی ہیں تو آوازوں میں جو شبہ ہو جاتا ہے، اور جس وقت وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے تو سامنے جس کے خلاف گواہی دے رہا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا، تو شبے میں وہ کسی اور کے بارے میں نہ کہہ دے، تو اس میں بڑے پھر شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، تو نابینا کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ وللمملوکی، اسی طرح غلام کی گواہی معتبر نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی، کوئی حق ایسا حاصل نہیں ہوتا کہ دوسروں کے خلاف یہ گواہی دے سکے۔ وللمحدودی فی قذف وان تابا، اسی طرح وہ شخص کہ جس کو تہمت لگانے کی وجہ سے سزا حد لگائی گئی تھی، تو اس کے بارے میں جو قرآن کی آیت ہے جس میں اس کی حد سزا بیان کی گئی ہے کہ اس کو کوڑے مارنے ہیں، تو اسی آیت کے بعد آیا ہے ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، کہ ان کی آپ بعد میں کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو۔ تو ابداً کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ توبہ بھی کر لیں تب بھی ان کے لیے یہ سزا کا حصہ ہے کہ ہمیشہ ان کی گواہی مردود ہو جاتی ہے، گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ تو توبہ کرنے کے بعد اگر یہ نیک بھی بن جائے، عادل بھی بن جائے، تو باقی معاملات میں تو اس کو عادل سمجھا جائے گا، لیکن گواہی کے معاملے میں یہ ابھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا شہادت الوالد لولدہ وولد ولدہ، تو یہ کہتے ہیں اپنے فروع کے لیے، فروع کے حق میں گواہی دینا، والد اپنے اولاد کے لیے یا اولاد کی اولاد یعنی پوتے پوتیوں کے لیے گواہی دے رہا ہے، یہ گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا شہادت الولد لابویہ واجدادہ، اسی طرح اپنے اصول کے حق میں گواہی دینا، والدین اور دادا دادی وغیرہ کے حق میں گواہی دینا، یہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا تقبل شہادت احدی الزوجین للآخر، میاں بیوی میں سے ایک دوسرے کے حق میں گواہی دے، یہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا شہادت المولا لعبدہ، آقا اپنے غلام کے لیے، ولا لمکاتبہ، یا اپنے مکاتب کے لیے گواہی دے، یہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس میں غلام اور مکاتب اسی کا اپنا ہے، تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، تو جس شہادت کے اندر اپنے فائدے کا شبہ ہو، جانبداری کا شبہ ہو، تو وہ بھی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ ولا شہادت الشریک لشریکہ فیما ہوا من شرکتہما، دو بندے ایک چیز میں مشترک ہیں، شریک ہیں، تو ایک شریک اپنے شریک کے حق میں گواہی دے رہا ہے اسی معاملے میں جس میں ان کی شرکت ہے، تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اسی بندے کا شریک ہے، تو اس میں اس کا بھی فائدہ ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جانبداری کر رہا ہو، تو اس میں شبہ آ جاتا ہے، تو اس کی گواہی اس میں قبول نہیں کی جائے گی۔ وتقبل شہادت الرجل لاخیہ وعمہ، اس کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہوتے ہیں اصول اور فروع کے علاوہ، جیسے بھائی ہے، چچا ہیں یا دیگر رشتہ دار ہیں، ان کے حق میں اگر بندہ گواہی دیتا ہے تو وہ قبول کی جائے گی۔ ولا تقبل الشہادۃ مخنث، تو آگے ان لوگوں کا بیان کر رہے ہیں کہ جو فاسق ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں، تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ مخنث سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ بتکلف اپنے آپ کو مخنث اس نے بنایا ہوا ہے، ہجڑا بنایا ہوا ہے، اور اس میں وہ بدکاری وغیرہ، ناچ وغیرہ اس طرح کے کام کرتا ہے، تو ایسے بندہ بھی فاسق ہوتا ہے، تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ البتہ ایک خنثی ہوتا ہے، آگے آ رہا ہے کہ جو قدرتی طور پر اس کی جسامت میں کوئی کمزوری ہے اور وہ کوئی برے افعال نہیں کرتا، اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ مخنث سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بتکلف عورتوں کی مشابہت میں یا مردوں کی مشابہت میں بنایا ہوا ہے، اور وہ اس طرح ناچ گانا اس طرح کی برائیاں کر رہا ہو، تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، وہ فاسق ہوگا۔ ولا نائحۃ، ایسی عورت جو نوحہ کرنے والی ہے، یعنی میت کے اوپر اونچی آواز سے جو رونے والی ہوتی ہے یا پیسے لے کر رونے والی ہے، تو یہ اونچی آواز سے رونا کبیرہ گناہ ہے، تو یہ بھی فاسقہ ہو جاتی ہے، اس کی بھی گواہی معتبر نہیں ہے۔ ولا مغنیۃ، اسی طرح جو گانا بجانے والی عورت ہے یا کوئی مرد ہو گانے بجانے والا، یہ کام بھی کبیرہ گناہ ہے، تو ان کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔
ولا مدمن الشرب علی اللہوی، اسی طرح جو بندہ شراب پینے کا عادی ہے اور لہو کے طور پر ویسے ہی چسکے کے لیے وہ شراب پیتا ہے تو اس کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ لہو کی قید اس لیے لگا دی ہے کہ اگر کوئی علاج کے لیے، دوا کے لیے شراب استعمال کرتا ہے تو اس میں اگرچہ ہمارے احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن دوسرے بعض علماء کے نزدیک اس کی اجازت ہوتی ہے، تو اس لیے اختلاف کی وجہ سے ہم اس کو فاسق نہیں کہیں گے۔ لیکن جو بغیر کسی وجہ کے لہو کے طور پر پیے تو اس کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا من یلعب بالطیور، اسی طرح وہ شخص جو پرندوں کے ساتھ کھیلتا ہو تو یہ بھی لہو میں مشغول ہو جاتا ہے اور نماز وغیرہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا چھت کے اوپر چڑھتا ہے اور وہاں سے وہ بد نظری وغیرہ ہوتی ہے، اس طرح کے یہ فضولیات میں مشغول ہو جاتا ہے تو یہ بندہ بھی لاپرواہ ہوتا ہے، تو یہ جھوٹ کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی بھی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ ولا من یغنی للناس، اسی طرح جو لوگوں کے سامنے گانے گاتا ہو اور لوگوں کو گانے سناتا ہو تو یہ بندہ بھی فاسق ہے، اس کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا من یأتی بابا من الکبائر، کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ جو ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے کسی بھی گناہ کے دروازے پر آ جائے، التی یتعلق بها الحد، ایسا گناہ جس کی وجہ سے حد جاری ہوتی ہے، تو اس میں چوری ہے اور زنا ہے، تہمت وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، جو ان کا ارتکاب کرے تو وہ بھی فاسق ہے، اس کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا من يدخل الحمام بغیر ازار، اسی طرح حمام جو ایسی جگہ ہوتی ہے، تالاب وغیرہ جہاں بہت سارے لوگ نہا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بغیر ازار کے داخل ہو جائے، مطلب ستر اپنا کھول دے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، تو یہ بھی فاسق ہوگا، اس کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا من یأکل الربا، اسی طرح سود کھانے والا بھی فاسق ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا المقامر بالنرد والشطرنج، اسی طرح مقامر سے مراد یہ کہ قمار والا یعنی جوا کھیلنے والا، تو نرد اور شطرنج یہ دو قسم کے کھیل ہیں، ان کے اندر اگر جوا لگائے تب بھی اور کسی اور طرح سے جوا کھیلے تب بھی وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے اور وہ فاسق ہوگا، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ البتہ اگر نرد اور شطرنج اگر بغیر جوئے کے ہوں، اس میں پیسوں کی یا کوئی ایسی شرط نہ لگائی گئی ہو، اور دیگر بھی جو کھیل ہوتے ہیں وہ اتنا ان میں بندہ مشغول ہو جائے کہ نماز، روزہ اور ضرورت کے جو کام ہیں، جو فرائض ہیں وہ بندے سے رہ جائیں، تو پھر بھی وہ کھیل ناجائز ہیں اور یہ فرائض چھوڑنے کی وجہ سے بھی بندہ فاسق ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا من يفعل الافعال المستخفة، اسی طرح وہ بندہ جو گھٹیا کام کرنے والا ہے، خلاف مروت کام کرنے والا ہے، تو وہ بھی لاپرواہ سا ہوتا ہے، تو وہ بھی جھوٹ کی پرواہ نہیں کرتا، جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، اس کی بھی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ اس کی مثال دی ہے کالبول علی الطریق، راستے میں پیشاب کر رہا ہے، والاکل علی الطریق، راستے میں کھا رہا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو عام طور پر بیٹھ کر کھائی جاتی ہیں، تو یہ گھٹیا کام ہے، تو ایسا بندہ بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا تقبل الشہادۃ من یظہر سب السلف، اسی طرح ایسا بندہ کہ جو سلف یعنی جو متقدمین صحابہ اکرام یا تابعین یا جو پہلے اسلاف بزرگ گزرے ہیں ان کو برا بھلا کہتا ہو، ایسے شخص کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، یہ بھی فاسق ہے اور یہ بھی مردود الشہادت ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد جو دیگر فرقوں والے ہیں کہ جن کا اہل سنت کے ساتھ عقائد کا اختلاف ہے، ان کی گواہی کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ وتقبل شہادت اہل الاہواء، کہ ایسے فرقے کہ جو اپنی خواہش کی بنیاد پر الگ انہوں نے عقائد بنائے ہوئے ہیں، اہل سنت سے خارج ہیں، تو لیکن وہ ہے اہل قبلہ ہیں، یعنی مسلمان ہی ہیں، کفر میں داخل نہیں ہوئے، تو چونکہ یہ ان کا جو فسق ہے وہ عقیدے کے لحاظ سے ہے، یعنی عقیدے کے اعتبار سے تو یہ فاسق ہے، ان کا عقیدہ غلط ہے، لیکن اعمال میں وہ جھوٹ تو سب کے نزدیک حرام ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، تو اگر اعمال کے اعتبار سے وہ جھوٹ سے بچنے والے ہیں اور اس طرح کے جو فسق والے اعمال ہیں جو پیچھے گزرے ہیں یہ نہیں کر رہے، تو ان کی گواہی قبول کر لی جائے گی، کیونکہ گواہی کا مدار جو ہوتا ہے وہ جھوٹ بولنے نہ بولنے پر ہوتا ہے۔ تو اگر ان کا عقیدہ تو خراب ہے لیکن اعمال ان کے ٹھیک ہیں، جھوٹ نہیں بولتے اور یہ والے برے کبیرہ گناہ والے جو افعال ہیں یہ نہیں کرتے، تو گواہی کی حد تک ان کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ البتہ اگر ان کا عقیدہ کفر تک پہنچانے والا ہے پھر ان کی گواہی مسلمانوں کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ الا الخطابیہ، البتہ خطابیہ ایک فرقہ ہے، روافض کی ایک شاخ ہے، ان کی گواہی بالکل قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ جھوٹ کو جائز قرار دیتے ہیں، اپنے فرقے والوں کے حق میں جھوٹ کو یہ جائز قرار دیتے ہیں، تو یہ جھوٹ بولنے سے نہیں بچیں گے، تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو دیگر مذاہب والے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف تو گواہی نہیں دے سکتے۔ وتقبل الشہادۃ اہل الذمۃ بعضهم علی بعض،
لیکن جو ذمی ہیں دیگر مذاہب والے مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گواہی دے سکتے ہیں، اگرچہ ان کی آپس میں مذاہب کا اختلاف ہو۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ مِلَلُهُمْ، اگرچہ ان کی ملتیں ان کے مذاہب مختلف ہوں، لیکن ایک دوسرے کے اوپر ان کا ولایت ان کو حاصل ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر گواہی دے سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر ان کو ولایت نہیں ہے، مسلمانوں کے اوپر وہ گواہی نہیں دے سکتے۔ وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ الْحَرْبِيِّ عَلَى الذِّمِّيِّ، البتہ ایک وہ کافر ہے جو ذمی ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہنے والا ہے، اور ایک حربی کافر ہے کہ جو دوسرے دارالحرب میں رہنے والا ہے، تو وہ اگر ذمی کے خلاف گواہی دیتا ہے تو اس کی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ذمی جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے ملک میں رہنے کی وجہ سے اس کو ایک ولایت حاصل ہوتی ہے، حربی کو وہ ولایت حاصل نہیں ہوتی اس ذمی کے اوپر، تو یہ ذمی کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا۔ وَإِنْ كَانَتِ الْحَسَنَاتُ أَغْلَبَ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَالرَّجُلُ مِمَّنْ يَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ۔ آگے یہ عادل کی ایک تعریف کر رہے ہیں کہ ایسا بندہ کہ جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں۔ برائیوں سے یہاں پر صغیرہ گناہ مراد ہے کہ بالکل گناہوں سے پاک، صغیرہ گناہوں سے بھی پاک بندہ تو آج کل مشکل ہی ملے، تو اس لیے ایسا بندہ کہ جس کے صغیرہ گناہ تو ہیں لیکن وہ کم ہیں، اس کی نیکیاں اچھائیاں زیادہ ہیں، اور وہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہے، تو اس کو عادل قرار دیا جائے گا، قبلت شہادتہ، اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ وَإِنْ عَلَمَ بِمَعْصِيَةٍ، اگرچہ اس سے کبھی کوئی نافرمانی بھی صادر ہو جاتی ہے، یعنی صغیرہ گناہ بھی اس سے صادر ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں سے وہ بچتا ہے اور صغیرہ گناہ بھی اس کے کم ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، تو بس یہ شخص عادل ہے، اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَقْلَفِ، کہ ایسا بندہ کہ جس کا ختنہ نہیں ہوا اس کی گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ اس کو فاسق نہیں کہا جا سکتا۔ وَالْخَصِيِّ، خصی کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، کیونکہ اس کو بھی فاسق نہیں کہا جائے گا۔ وَوَلَدِ الزِّنَا، ولد الزنا، جو لڑکا زنا کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی بھی گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ وَشَهَادَةُ الْخُنْثَى جَائِزَةٌ، اسی طرح جو خنثیٰ ہے، یعنی ایسا کہ جس کو قدرتی طور پر وہ ایسا بنا ہوا ہے، اس کی جسامت ایسی ہے اور وہ بتکلف اپنے آپ کو عورتوں کے یا مردوں کے مشابہ نہیں کرتا اور کوئی برے افعال بھی نہیں کرتا، جس طرح پیچھے آیا تھا مخنث کے بارے میں، یہ خنثیٰ ہے جو قدرتی ایسا ہے، تو اس کی گواہی جائز ہے، قبول کی جائے گی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ جو دو گواہ ہیں ان کا آپس میں متفق ہونا بھی ضروری ہے، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک لفظاً اور معناً دونوں طرح متفق ہونا ضروری ہے، اور صاحبین حضرات کے نزدیک صرف معناً متفق ہونا بھی کافی ہے۔ وَيُعْتَبَرُ اتفاق الشاہدین، اور دونوں گواہوں کا متفق ہونا ضروری ہے، فی اللفظ والمعنی، الفاظ میں بھی اور معنی میں بھی، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو اس کی آگے ایک مثال دی ہے، فَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ، اگر ایک گواہ کہتا ہے کہ 1000 روپے اس کے دوسرے پر لازم ہیں، وَالْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ، دوسرا گواہ کہتا ہے کہ 2000 روپے لازم ہیں، لم تقبل شہادتهما عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک گواہ الف کہہ رہا ہے، دوسرا الفین، تو الف اور الفین کے الفاظ میں بھی فرق ہے اور معنی میں بھی فرق ہے، لہذا دونوں گواہوں کی گواہی متفق نہیں ہے، تو یہ گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تقبل بالالف، صاحبین حضرات کے نزدیک الفاظ میں متفق ہونا ضروری نہیں ہے، معناً اگر ایک لفظ کے اندر دوسرے کا معنی بھی پایا جا رہا ہے تو اس معنی کے اعتبار سے دونوں متفق ہیں، تو اس کی بات اس پر دونوں کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ جیسے یہاں پر ایک نے 1000 کی گواہی دی ہے، دوسرے نے 2000 کی، تو الف اور الفین کے الفاظ میں اگرچہ فرق ہے، لیکن ایک طرف جو 1000 روپیہ ہے دوسری طرف 2000 ہے، تو 2000 کے اندر بھی 1000 روپیہ تو اس کے ضمن میں شامل ہے، تو 1000 کے اوپر گویا کہ دونوں متفق ہیں۔ یہاں پر یہ بندہ 1000 اضافی کا دعویٰ کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، تو 1000 جس پر دونوں متفق ہیں اس پر ان کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ، اور اگر ان میں سے ایک بندہ 1000 کی گواہی دیتا ہے، والآخر دوسرا بِأَلْفٍ وَخَمْسَمِائَةٍ 1500 کی گواہی دیتا ہے، 1000 اور 500، والمدعی یدعی الفاً وخمسمائۃ، اور مدعی نے جو دعویٰ کیا تھا وہ 1500 کا کیا تھا، قبلت شہادتہما بِألف، تو اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک بھی 1000 میں دونوں کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ تو اس میں فرق یہ ہوگا کہ امام صاحب کے نزدیک لفظاً اور معناً دونوں طرح موافقت ضروری ہے، تو یہ جو پہلی صورت ہے جس میں ایک الف کہہ رہا ہے دوسرا الفین، تو الفاظ میں موافقت نہیں ہے، الف واحدہ اور الفین تثنیہ ہے، دونوں لفظ الگ الگ ہیں،
تو جب لفظ الگ ہوں تو معنی بھی الگ الگ ہوتا ہے، 1000 اور 2000 الگ الگ چیزیں ہیں، تو اس میں امام صاحب کے نزدیک یہ گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ صاحبین کے نزدیک 1000 کی گواہی دے رہا ہے، دوسرا الفین کہہ رہا ہے، یہ لفظ تو مختلف ہے لیکن اس کے اندر جو معنی ہے 2000، تو 2000 کے ضمن میں 1000 بھی خود بخود شامل ہے، لہٰذا 1000 پر دونوں متفق ہیں، تو اوپر والا جو 1000 روپیہ ہے اس میں یہ اکیلا ہے، اس کو ہم رد کر دیں گے۔ 1000 میں دونوں متفق ہے تو دونوں کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ایک الف کہہ رہا ہے، دوسرا الف و خمسمیہ کہہ رہا ہے، تو اس میں دونوں کے الفاظ میں الف الف آ رہا ہے، ادھر بھی الف آ رہا ہے، ادھر بھی الف آ رہا ہے، پھر واو کے بعد خمسمیہ کا اضافہ ہے ایک کی گواہی میں، تو اس کو تو رد کر دیا جائے گا کہ اس میں یہ اکیلا ہے، لیکن الف الف دونوں کی گواہی میں موجود ہے، یہ لفظ بھی ایک جیسا ہے، اس کا معنی بھی ایک جیسا ہے، تو امام صاحب کے نزدیک بھی 1000 پر یہاں پر دونوں کی گواہی قبول کر لی جائے گی، اور صاحبین کے نزدیک بھی۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا شَهِدَا بِأَلْفٍ، یہ یہاں پر تثنیہ کا صیغہ ہے، شہیدہ ہے یہ، کہ 1000 روپے کی دونوں گواہوں نے گواہی دے دی ہے کہ 1000 روپے لازم ہے۔ وقال احدهما، اور پھر ان دو گواہوں میں سے ایک بندہ کہتا ہے قضاہ منہا 500، کہ اس نے 500 ادا کر دیے ہیں، یعنی 1000 روپے لازم تھا لیکن 500 ادا کر دیے ہیں، تو ادائیگی کا صرف ایک ہی گواہی دے رہا ہے، دوسرا نہیں دے رہا۔ قبلت شہادتهما بألف، تو 1000 روپے کی گواہی میں تو دونوں متفق ہیں، تو 1000 روپے کے اندر دونوں کی گواہی قبول کر لی جائے گی، اور ایک بندہ جو اضافی بات کہہ رہا ہے کہ 500 روپے ادا ہو گیا ہے، اس میں وہ اکیلا ہے، تو اکیلے کی گواہی اس بات میں معتبر نہیں ہوگی۔ ولم یسمع قولہ، اور اس کا یہ قول نہیں سنا جائے گا، یہ بات نہیں سنی جائے گی، انہ قضاہ منہا 500 کہ 500 اس نے ادا کر دیے ہیں۔ الا ان یشہد معہ آخر، البتہ یہ کہ اس ادائیگی والے معاملے میں بھی دوسرا بندہ اس کے ساتھ گواہی دے، تو پھر ادائیگی میں بھی 2 گواہ ہو جائیں گے، تو پھر اس 500 کی ادائیگی کا بھی فیصلہ کیا جائے گا، اس میں ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِلشَّاهِدِ اِذَا عَلِمَ ذَلِكَ، اگر ایک گواہ کو یہ پتہ ہو کہ 500 ادا ہوئے ہیں تو وہ اللہ یشہد بألف، وہ 1000 روپے کی گواہی نہ دے، حتی یقر المدعی انہ قبض 500، جب تک کہ مدعی یہ اقرار نہ کر لے کہ میں نے 500 پر قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ اس صورت میں اس گواہ کو جب پتہ ہے کہ مدعا علیہ نے 500 روپے ادا کر دیا تھا، اور مدعی اگر اقرار نہیں کر رہا اس قبضہ کرنے کا، وصول کرنے کا، تو دوبارہ اگر یہ 1000 روپے کی گواہی دے گا اور یہ چونکہ اکیلا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی ادائیگی والی، تو دوبارہ مدعا علیہ پر پورا 1000 روپے لازم ہو جائے گا، تو یہ مدعا علیہ کے اوپر ظلم ہے کہ اس نے 500 دیا بھی ہوا ہے لیکن پھر بھی اس پر 1000 روپے لازم ہو رہا ہے، تو ابھی یہ 1000 روپے کی گواہی نہ دے۔ ہاں مدعی پہلے اقرار کر لے کہ میں نے 500 وصول کر لیا ہے، تو پھر اب یہ گواہی دے گا 1000 روپے کی، تو اس میں سے 500 کا وصولی کا اقرار ہو چکا ہے، تو اب اس کے اوپر صرف 500 ہی لازم ہوگا۔ آگے کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں جس میں 2 گواہیوں کا آپس میں تعارض ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا کریں گے۔ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ، جب 2 گواہوں نے گواہی دی ان زیدن قتل یوم النحر بمکہ، کہ زید یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کے دن مکہ میں قتل ہوا ہے۔ وشہد آخرانی، دوسرے 2 گواہوں نے گواہی دی انہ قتل یوم النحر بالکوفہ، کہ زید اسی دن یوم النحر کے دن کوفہ میں قتل ہوا ہے۔ تو اب ایک ہی بندہ ایک ہی دن میں 2 جگہوں پر تو قتل نہیں ہو سکتا۔ واجتمعوا عند الحاکمی، اور یہ اکٹھے قاضی کے پاس کیے ہیں اور اکٹھے یہ گواہی دے رہے ہیں۔ لم يقبل الشہادتین، تو دونوں گواہوں کو رد کر دیا جائے گا، مطلب یہ جو پہلے 2 بندے ہیں ان کی گواہی کو بھی رد کر دیا جائے گا، دوسرے 2 کو بھی رد کر دیا جائے گا، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک تو لازمی بات ہے کہ جھوٹا ہے۔ اب کون سا جھوٹا ہے، ان میں کسی ایک میں وجہ ترجیح بھی نہیں پائی جا رہی، تو دونوں کو تعارض کی وجہ سے ساقط کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ فَإِن سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا، البتہ اگر سب اکٹھے نہیں گئے بلکہ 2 گواہ پہلے چلے گئے تھے اور قضا بہا، قاضی نے ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کر دیا تھا، ثم حضرت الأخرى، پھر دوسری گواہی والے آئے، لم تقبل، تو اب دوسری گواہی والوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ پہلی جو گواہی تھی اس کے ساتھ قاضی کا فیصلہ متعلق ہو گیا ہے تو اس کو ترجیح ہو گئی ہے، اب اس دوسری گواہی کو رد کر دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں ولا يسمع القاضی الشہادۃ علی جرح ولا نفی، گواہی جو ہوتی ہے وہ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے، اگر کسی بات کی نفی کے لیے گواہی ہو تو اس گواہی کو قاضی نہیں سنے گا، اور دوسرا گواہی کسی حق کے اوپر ہوتی ہے کہ اللہ کا کوئی حق ہو، جیسے حدود وغیرہ ہوتی ہیں، یا بندوں کا حق ہو تو اس میں گواہی ہوتی ہے۔ اگر ویسے ہی کسی کے اوپر جرح ہو بغیر کسی حق کے کہ فلاں کو فاسق قرار دیا جائے، تو فاسق قرار دینا یہ اس میں کوئی بندے کا یا اللہ کا حق متعلق نہیں ہے، تو ایسی بات کے اوپر قاضی گواہی نہیں سنے گا اور نہ فیصلہ کرے گا۔ ولا يحكم بذلك، اور اس بات کا یعنی صرف جرح کا یا نفی کا فیصلہ بھی نہیں کرے گا،
الا مستحق علیہ، البتہ یہ کہ جس کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہو، کسی بندے کا یا اللہ کا حق، تو اس معاملے میں وہ گواہی سن کر پھر اس حق کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ گواہی جو ہوتی ہے وہ جو بات بندے نے آنکھوں سے دیکھی ہو اسی کے متعلق ہوتی ہے۔ ولا يجوز للشاہد ان یشہد بشیء لم يعاینہ، تو گواہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کے بارے میں گواہی دے جس کا اس نے معائنہ نہ کیا ہو، آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ البتہ یہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں دیکھنے کے بغیر بھی گواہی دی جا سکتی ہے، کسی معتبر بندے سے سن کر بھی، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان کے موقع پر عام طور پر مخصوص لوگوں کے علاوہ زیادہ لوگ موجود نہیں ہوتے۔ اگر اس میں ہم وہی شرائط لگائیں گے دیکھنے والی تو بہت حرج لازم آئے گا، تو اس میں معتبر بندے سے سن کر بھی بندہ اس کی گواہی دے سکتا ہے۔ الا النسب، ایک تو نسب کا معاملہ ہے کہ فلاں بندہ فلاں کا بیٹا ہے، والموت، فلاں بندے کا انتقال ہو گیا ہے، والنکاح والدخول وولایت القاضی، فلاں جو قاضی ہے۔ تو یہ جو معاملات ایسے ہیں کہ اس میں جس وقت اس کو قاضی بنایا جا رہا تھا، جس وقت موت روح نکل رہی تھی، جس وقت بچہ پیدا ہو رہا تھا، اس وقت تو ذرا لوگ موجود نہیں ہوتے، اس لیے بعد میں اگر پتہ چلتا ہے تو اس معتبر خبر کی بنیاد پر بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء، ان اشیاء کی گواہی دے سکتا ہے، اذا اخبرہ بها، جب اس کو خبر دی ہو، من ایسے بندے نے، یثق به، جس پر اس کو اعتماد ہو۔ آگے نیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اصل گواہ ہیں وہ اگر کسی وجہ سے عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتے، وہ بیمار ہیں یا سفر میں ہیں، تو وہ اپنی گواہی پر دوسروں کو گواہ بنا سکتے ہیں، نائب بنا سکتے ہیں، ان کو عدالت میں بھیج سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار بتا رہے ہیں، وہ شہادت علی الشہادتی، کہ گواہی کے اوپر گواہی دینا، یعنی اصل گواہوں کی جگہ پر دوسرے گواہ گواہی دیں، جائزتن، یہ جائز ہے، فی کل حق، تمام ایسے معاملات میں، حقوق میں، لا یسقط بالشبہۃ، جو شبہ سے ساقط نہیں ہوتے، ولا تقبل فی الحدود والقصاص، حدود اور قصاص میں جو اصل گواہ ہیں وہی گواہی دے سکتے ہیں، وہ اپنی گواہی پر کسی اور کو گواہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ حدود اور قصاص میں شبہ جب آ جائے تو اس سے وہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک بندے جس نے خود نہ دیکھا ہو دوسرے کو وہ جا کر کہے، تو اس میں بہت سارے احتمالات شبہات آ جاتے ہیں، تو یہ گواہی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو حدود اور قصاص میں یہ گواہی پر دوسرا گواہی نہیں دے سکتا۔ وَيَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ، تو دو جو گواہ ہوتے ہیں اصل، تو ان میں سے ایک بندہ دو گواہوں کو اپنی گواہی پر گواہ بنائے گا اور دوسرا بندہ دو گواہوں کو اپنی گواہی پر بنائے گا، تو اس طرح چار بندے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر دو بندے ہیں، پہلا بندہ بھی ان دونوں کو اپنی گواہی پر گواہ بنا رہا ہے اور دوسرا بندہ بھی انہی دو بندوں کو اپنی گواہی پر گواہ بنا رہا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ یعنی دو ہی گواہ ہیں جو اصل دو گواہوں کے طرف سے وہ گواہی دے رہے ہیں، یعنی جو فرع گواہ ہیں، نائب ہیں، یہ دو ہی ہیں، تو وہ دو اصل گواہوں میں سے پہلے کی گواہی بھی وہی دے رہے ہیں، دوسرے کی گواہی دے رہے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ ولا تقبل شہادۃ واحد علی شہادۃ واحد، البتہ ایک بندے کی طرف سے گواہی دے رہا ہو یہ جائز نہیں ہے، تو پہلے بندے کی طرف سے بھی دونوں گواہی دیں گے، دوسرے کی طرف سے بھی دونوں گواہی دیں گے، اس طرح جائز ہے۔ پھر اس کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، وصفۃ الاشہاد، دوسرے کو گواہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، یعنی ایک بندہ جو اصل گواہ ہے جس نے خود معاملہ دیکھا ہے وہ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتا، دوسرے کو وہ گواہ بنانا چاہتا ہے اپنی جگہ نائب۔ ان یقول شاہد الاصلی، جو اصل گواہ ہے جس نے خود وہ کام معاملہ دیکھا تھا، وہ کہے گا لشاہد الفرعی، فرع گواہ سے، یعنی جو نائب بنا رہا ہے جس کو، اس سے کہے گا اشہد، تو گواہ بن جا، علی شہادتی، میری گواہی پر، انی، اس بات پر کہ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان فلان ابن فلان، فلاں بن فلان، اقر عندی بقضا، میرے سامنے اقرار کیا ہے اتنی رقم کا یا اس بات کا، وہ اشہدنی علی نفسہ، اور اس نے مجھے اپنے گواہ بنایا ہے اپنے معاملے میں۔ وَإِن لَمْ يَقُلْ أَشْهَدَنِّ عَلَى نَفْسِهِ جَازَ، یہ جو بات ہے کہ فلاں نے اقرار کیا ہے اور مجھے گواہ بنایا ہے، یہ گواہ بنانے والی بات اس میں نہ بھی کریں تب بھی مسئلہ نہیں ہے، فلاں کے اقرار کو اس نے سنا ہے تو یہ اس کی گواہی دے سکتا ہے۔ وَيَقُولُ الشَّاهِدُ الْفَرْعِ عِنْدَ الْأَدَاءِ، اب یہ جو نائب ہے فرع گواہ جب قاضی کے سامنے گواہی ادا کرے گا تو اس طرح ادا کرے گا، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان فلانا اقر عنده بقضا، کہ فلاں نے، اصل جو گواہ ہے اس کا نام لے کر کہے گا کہ اس کے سامنے اقرار کیا ہے۔ وقال علی، اور اصل گواہ نے مجھے کہا ہے، اشہد علی شہادتی، کہ میری گواہی پر تم گواہ بن جاؤ، بذالک، یہ جو گواہی اقرار والی، فانا اشہد بذالک، لہٰذا میں اس کی گواہی پر گواہی دے رہا ہوں۔ تو اس طرح طریقہ کار کے مطابق جو نائب ہے وہ جا کر گواہی دے سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ نائب کب بنایا جا سکتا ہے، ولا تقبل شہادۃ الشہود الفرعی،
جو فرع گواہ ہیں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی الا مگر اس صورت میں ان یموت شہود الاصلی، اصل گواہ فوت ہو گئے ہیں، فوت ہونے سے پہلے انہوں نے ان کو گواہ بنا دیا تھا تو اس میں مجبوری ہے، فرع گواہوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔ او یغیب مسیرت ثلاثۃ ایام فصاعدا، یا وہ اتنے دور سفر پر چلے گئے ہیں کہ 3 دن یا اس سے زیادہ مسافت کے سفر پر ہیں تو ان کا عدالت میں حاضر ہونا مشکل ہے، تو تب بھی یہ فرع گواہ گواہی دے سکتے ہیں۔ او یمرضوا مرضا، یا وہ اصل گواہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں لا یستطیعون معه حضور مجلس الحاکمی، کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ حاکم کی مجلس میں عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتے، تو فرع گواہوں کی اس صورت میں گواہی قبول کی جائے گی۔ فإن عدل شہود الاصلی شہود الفرعی جازا، اگر جو اصل گواہ ہیں ان کی عدالت کی ضرورت پڑی ہے تو یہ مفعول ہے شہود الاصلی، اصل گواہوں کو عادل قرار دیا ہے۔ شہود الفرعی یہ فرع گواہ یہ فاعل ہے، جو نائب تھے انہوں نے اصل گواہوں کو عادل قرار دیا ہے کہ اصل گواہ جن کی گواہی پر ہم گواہی دے رہے ہیں وہ عادل ہیں، نیک ہیں، تو ان کی اس عدالت کو بھی قبول کر لیا جائے گا، یہ بھی تزکیہ ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کو بھی معتبر مانا جائے گا۔ وَإِن سَكَتُوا عَن تَعْدِيلِهِمْ، اور اگر جو فرع گواہ تھے انہوں نے صرف اصل گواہوں کی گواہی کو آگے بیان کر دیا، گواہی دے دی، ان کی عدالت کے بارے میں خاموش رہے کہ وہ عادل ہیں یا نہیں ہے، جائز ہے، تب بھی ان کی گواہی جائز ہے۔ اس صورت میں وَيَنظُرُ الْقَاضِي فِي حَالِهِمْ، قاضی پھر اصل گواہوں کی حالات کی تحقیق کرے گا کہ وہ کیسے ہیں، عادل ہیں یا نہیں ہے، تزکیہ کروائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أَنْكَرَ شُهُودُ الْأَصْلِ الشَّهَادَةَ، اگر فرع گواہوں نے گواہی دی نائب نے اور اصل گواہ بعد میں سامنے آ گئے اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے تو یہ معاملہ دیکھا ہی نہیں ہے یا ہم نے ان کو گواہ بنایا ہی نہیں ہے، لم تقبل شہادۃ شہود الفرع، تو اس صورت میں فرع گواہوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ آخر میں ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے تو اس کو کیا سزا دینی چاہیے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ فی شاہد الزوری، جھوٹے گواہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وشاہرہ فی السوق، کہ میں بازار میں اس کی تشہیر کرواؤں گا، یعنی بازار میں اس کا چہرہ سیاہ کر کے یا کسی طرح بھی اس کا اعلان کیا جائے کہ یہ جھوٹا گواہ ہے، آئندہ اس سے بچ کر رہیں، تو یہ اس کی ایک قسم کی تعزیر ہے، اس کی تنبیہ ہے، آئندہ وہ اس طرح کا کام نہیں کرے گا، اور اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی عبرت حاصل کریں گے، وہ اس طرح کا کام جھوٹی گواہی والا کام نہیں کریں گے۔ ولا اعذرہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کو تعزیر نہیں کرواؤں گا، یعنی اس کو کوڑے مارنا یا سزا دینا، اس سے یہ چیز زیادہ بہتر ہے کہ اس کی تشہیر کروائی جائے کہ لوگوں کو بھی عبرت ہو اور وہ بھی آئندہ اس کام سے بچے۔ وقال رحمہ اللہ نوجعہ ضربا، کہ ہم اس کو مار کر تکلیف بھی دیں گے، مطلب مارنے والی سزا بھی دیں گے، کوڑے مارے جائیں گے، ونحبسہ، اور ہم اس کو قید بھی کریں گے۔ تو اس میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر یہ ہے کہ ان کی تشہیر کی جائے تاکہ اس میں دوسروں کو بھی عبرت ہو، اور تشہیر میں تنبیہ بھی زیادہ ہے کہ بدنامی کی وجہ سے پھر لوگ ایسا کام آئندہ نہیں کریں گے۔